بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی داستان دو جلیل القدر فرشتوں کے بارے میں ہے جو نفس کے مکر و فریب کا شکار ہوئے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ بڑا ہی پرآشوب اور آزمائش کا تھا۔ لوگ فسق و فجور اور گناہوں میں بری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر طرف بدعمالیاں تھیں۔ آسمان پر فرشتوں کی مجلس برپا ہوئی جس میں وہ دنیا کے رہنے والوں پر افسوس کر رہے تھے کہ یہ انسان کتنا بدبخت ہے جو خلافت کی قلت پہن کر بھی بری حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ در حقیقت یہ خلافت جیسی اہم ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ لہٰذا سارے مل کر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی کہ انسان نے تو دنیا میں حد ہی کر دی، اپنی بدعمالیوں میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ ان حالات میں اگر انہیں خلافت سے ہٹا دیا جائے یا خلیفہ رہنے دیا جائے اور ہمیں وزیر بنا دیں تو ہم باقی اہم کاموں پر نظر رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ انسان کے گناہ اس لیے بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے انہیں غصہ اور شہوت جیسی کمزوریاں دیں، اور تمہیں دیتا تو تم بھی ایسا ہی کرتے۔ لیکن انہوں نے اس بات کی نفی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اپنی جماعت سے کوئی 2 پارسا اور نہایت ہی عبادت گزار فرشتے لے آؤ۔ بہت چھان بین کے بعد فرشتوں نے اپنی جماعت سے ہاروت اور ماروت کو چنا، جن کی پرہیزگاری اور عبادت میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ ان دونوں کو غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتارا گیا اور حکم دیا گیا کہ وہ وہاں قاضی شہر کا عہدہ سنبھالیں اور روزانہ اسم اعظم پڑھ کر شام کو آسمان پر آ جائیں۔ اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کا ترجمہ سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھنا چاہا، اور وہ بھی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا۔ ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو بھتیرا سمجھایا کہ جادو کا علم بے فائدہ ہے، مگر وہ نہ مانے۔ کچھ عرصے ہی میں دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت شہر بابل میں جانے پہچانے گئے۔ ان کی عدل اور انصاف کا ڈنکا ہر طرف بجنے لگا۔ ایک دن ان کے ہاں ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت آئی۔ اس کا نام زہرہ تھا۔ اس کا تعلق ایران سے تھا، جس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا کیونکہ وہ اس سے خوش نہ تھی۔ اس حسینہ کو دیکھتے ہی ہاروت اور ماروت دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے۔ دونوں کی عقل اور حواس جواب دینے لگے۔ انہوں نے اس سے غلط فعل کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے جواب دیا، میری چند شرائط ہیں، اگر تم انہیں پوری کر دو تو میں حاضر ہوں۔ ہاروت اور ماروت نے کہا، بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں، ہم انہیں پوری کرنے کو تیار ہیں۔ تب وہ عورت بولی کہ میرا اور تمہارا دین مختلف ہے، اگر تم بت پرستی کر لو تو میری رضا تمہارے ساتھ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کو قتل کر دو
اس سے تمہاری مراد آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ تیسری شرط تھی کہ یہ دونوں شراب پی لیں۔ پہلے تو ہاروت اور ماروت نے ان شرائط سے انکار کر دیا تو وہ تو چلی گئی، لیکن اپنی عشق کی آگ لگا گئی۔ دونوں اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت بیتاب تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے اس عورت کو اپنا پیغام بھیجا اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے شراب پیش کرنے پر دونوں نے شراب پی اور نشے میں دھت ہو کر بتوں کی پوجا کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ دونوں ہاتھ باندھے اپنی منشا پوری ہونے کا انتظار کر رہے تھے، تب اس نے آخری شرط کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ اسم اعظم جاننا چاہتی تھی جس کے ذریعے ہاروت اور ماروت آسمانوں پر پہنچ جاتے تھے۔ دونوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا راز کیسے افشاں کریں، لیکن نفس کے آگے مجبور ہو کر اسم اعظم کا راز بھی بتا دیا۔ اسم اعظم کا راز پاتے ہی زہرہ نے صورت بدلی اور ایک ستارے کی شکل میں آسمان پر اڑ گئی، اور یہ دونوں اسی وقت وہ اسم اعظم ہی بھول گئے جس کے ذریعے ہر شام یہ آسمان پر پہنچ جاتے تھے۔ جب نشہ اترا تو دونوں بہت پچھتائے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ دونوں تو روزانہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، لیکن پھر بھی نفس اور شیطان کے مکر سے بچ نہ سکے۔ انسان تو میری تجلیوں سے دور رہتا ہے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو حیرانی کی کون سی بات ہے؟ فرشتوں نے اپنی کم مائیگی کا اقرار کیا اور مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے اور جان لیا کہ انسان واقعی اشرف المخلوقات ہے۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کا پیغام ہاروت اور ماروت تک پہنچائیں، جو انہوں نے پہنچایا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ یا تو دنیا میں سزا بھگت لیں یا پھر آخرت کا عذاب چن لیں۔ دونوں نے دنیا کی تکلیف قبول کی کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا تھا، جبکہ آخرت کا عذاب تو ابد الآباد تک قائم رہنے والا ہے۔ لہٰذا بحکم تعالیٰ ہاروت اور ماروت کو بابل کے کسی کنویں میں الٹا لٹکایا گیا۔ اس کنویں میں آگ دہکتی رہتی ہے، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں اور فرشتے صبح و شام ان پر کوڑے مارتے ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ان پر ہوتا رہے گا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہماری کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سامنے لگے بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ شکریہ۔